بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 29ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہیں ایک دن گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم میں تشریف لائے۔ جس وقت آپ حرم کے اندر داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب حضرت عمر کے کانوں سے قرآن مجید کی آیات ٹکرائی تو حیرت میں پڑ گئے اور انہیں احساس ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام کی عظمت اور محبت بیٹھ گئی، لیکن جاہلی جذبات، خاندانی عصبیت اور آبا و اجداد کی ڈگر کو یکدم چھوڑ دینا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک سخت دل انسان تھے۔ ان تمام حقائق کے باوجود وہ ایک دن دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کسی تکلف اور تأمل کے بغیر کہا، آج نیا دین لے کر آنے والے محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ سوال کرنے والے نے آگاہ کیا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کے تن بدن میں گویا آگ لگ گئی۔ وہیں سے سیدھے بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا اور بہن بہنوئی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ثبوت مل گیا، واقعی یہ لوگ اپنا دین ترک کر چکے ہیں اور وہ کلام پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کا نازل کردہ ہے۔ عمر نے روبدار انداز میں بہن بہنوئی کو آواز لگائی۔ عمر کی آواز سنتے ہی تلاوت کی آواز بند ہو گئی اور اندر کھلبلی مچ گئی۔ حضرت سعید چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ عمر کہنے لگے، مجھے پتہ چلا ہے تم بے دین ہو گئی ہو، آخر تمہیں اپنا دین چھوڑنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ بہن اور بہنوئی نے جواب دیا، ہم لوگ بے دین نہیں ہوئے ہیں بلکہ باطل کے چنگل سے نکل کر مسلمان ہوئے ہیں۔ غصے سے بھرے ہوئے عمر بہنوئی پر جھپٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ شوہر کو بچانے کے لیے بہن آگے بڑھی تو اسے بھی لہو لہان کر دیا۔ آخر بہن نے طیش میں آ کر کہا، اے عمر، خواہ تم مجھے جان سے مار ڈالو مگر یاد رکھو میں اس دین سے کبھی پھر نہیں سکتی، یہی دین حق ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر مایوس ہو گئے اور انہیں احساس ہو گیا کہ اب یہ لوگ اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں، خواہ ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بہن کے سرخ چہرے کو دیکھ کر عمر کو ندامت ہونے لگی۔ آپ کا تیور بالکل سرد ہو گیا۔ بہن سے کہنے لگے، اچھا جس کتاب کی تلاوت تم کر رہی تھی ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے جواب دیا، ناپاک لوگ اسے نہیں چھو سکتے، پہلے خود کو پاک صاف کرو۔ حضرت عمر گئے، پاک صاف ہو کر آئے اور کلام پاک پڑھنے اور سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنے کی دیر تھی کہ دل کی کایا پلٹ گئی، کفر کی سیاہی دھل گئی اور ایمان و صداقت کے نور نے حضرت عمر کے سینے کو منور کر دیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر اسلام لانے کے لیے بہنوئی کے گھر سے چل نکلے۔ مسلمان ابھی تک دار ارقم میں ہی رہتے تھے۔ عمر کو آتا دیکھ کر بہت سے صحابہ گھبرا گئے۔ ایک روایت کے مطابق
سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، صحابہ کو حوصلہ دیا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے ہماری تلوار زیادہ طاقتور ہے۔ نگاہ نبوت عمر کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر دروازے پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر جھٹکا اور فرمایا، اے عمر، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم حق و صداقت کا نور دل میں اتار لو؟ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی حضرت عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ مجلس میں بیٹھے حاضرین کے چہرے کھل اٹھے، سب کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہوتے ہی مشرکین میں کوہرام برپا ہو گیا، انہیں بڑی رسوائی محسوس ہوئی اور مسلمانوں کو بڑی مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ معزز ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو سوچا کون شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جسے میں اپنے اسلام لانے کی خبر سناؤں۔ پھر میں نے کہا، ابو جہل سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ میں اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل دروازے سے باہر نکلا اور میرا استقبال کیا، خوش آمدید کہا اور پوچھا کیسے آنا ہوا۔ میں نے کہا، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مجھ پر اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا، تیرا برا ہو اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا ہو۔ معزز ناظرین، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھ گئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے بھی ہم پر سختی کیا ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ معزز ناظرین، ایک گزارش یہ ہے کہ تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔